ایک مشہور کہاوت ہے کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی شخص کا ایک میٹر سے تعلق ہی نہ ہو، اس کا واسطہ ہی نہ ہو، پھر بھی اگر وہ شخص اس معاملے میں ٹانگ اڑائے تو اس کے لیے پھر یہ کہاوت یوز ہوتی ہے. ان دنوں انڈیا کی جانب سے بھی بنگلہ دیش کی جو اس کی پالیسی ہے اس میں کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے، اور ڈیسپریشن کی لیول جو ہے وہ واضح طور پر نظر آ رہی ہے. جب سے بنگلہ دیش کے ریلیشنز بہتر ہوئے ہیں چین کے ساتھ، انڈیا کے اندر سخت بے چینی پائی جاتی ہے. اوپر سے بنگلہ دیش کے ترکی کے ساتھ بڑھتا ہوئے ریلیشنز بھی انڈیا کے لیے سردرد بنا ہوا ہے، کیونکہ ان دونوں ملکوں کے پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپس ہیں، جس کی وجہ سے انڈیا کی یہ اسیسمنٹ ہے کہ بنگلہ دیش کے پاکستان کے ساتھ ریلیشنز ان ملکوں کی وجہ سے بہتر ہو سکتے ہیں، اور جس کے آثار بھی اب نظر آنا شروع ہو چکے ہیں. ایسے میں انڈیا اس وقت چین کے خلاف بھرپور مہم میں مصروف ہے، اور انڈین میڈیا پورا زور اس وقت لگا رہا ہے کہ پاکستان کا جو تلخ پاسٹ رہا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ، تو یہ جو پاسٹ کی جو ایک سخت یادیں ہیں یہ ہمیشہ رہنی چاہیے دونوں ملکوں کے درمیان، اور ہمیشہ انڈیا ان خراب تعلقات سے فائدہ اٹھاتا رہا ہے. بنگلہ دیش اور پاکستان کے بیچ جو ریلیشنز خراب ہوں گے اس سے انڈیا فائدہ اٹھاتا رہا ہے، ورنہ اگر پاکستان کی پوزیشن بنگلہ دیش کے اندر مستحکم ہوتی ہے تو اس کا خراب اثر انڈیا کے اوپر پڑ سکتا ہے. بنگلہ دیش اور پاکستان کے بیچ حالیہ دنوں میں تعلقات خراب کرنے کے لیے انڈیا کی جانب سے کیا کیا حرکتیں کی گئی ہیں اس پہ اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بنیادی بات ذہن میں رکھ لیں کہ بنگلہ دیش ایک آزاد ملک ہے، اس کی ایک فارن پالیسی ہے اپنی، اور یہ فارن پالیسی بنگلہ دیش خود بنا رہا ہوتا ہے. لہذا انڈیا کو بنگلہ دیش کو بھوٹان کی طرح ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے، جس کی فارن پالیسی اور ڈیفینس انڈیا نے اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے، ان معاہدوں کے ذریعے جسے بھوٹان کے اکثر لوگ صحیح نہیں سمجھتے. اس لیے بنگلہ دیش کے فارن ریلیشنز کے حوالے سے انڈیا کا دیا گیا ہر وہ بیان جس سے انڈیا کا کوئی لنک نہیں بنتا، یہ بنگلہ دیش کی فارن پالیسی میں ڈائریکٹ انٹرفیئرنس کے ہی مترادف ہے. اگر بنگلہ دیش اور پاکستان کے بیچ کوئی بات ہوتی ہے جس میں انڈیا کا کوئی ذکر بھی نہ ہو، اور اگر اس کے باوجود بھی انڈیا کی جانب سے آفیشلی سٹیٹمنٹس آئیں اور کمنٹس آئیں اس مدعے پہ، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انڈیا بنگلہ دیش کے فارن ریلیشنز پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے. اس کا تازہ مثال یہ ہے کہ کچھ ہفتے پہلے یہ ہوا ہے کہ پاکستانی ہائی کمشنر کی ملاقات ہوئی تھی شیخ حسینہ سے، جس کو پوری دنیا کی میڈیا میں یہ کہہ کر رپورٹ کیا گیا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. اور اس واقعے کے کچھ ہی دنوں کے بعد پاکستان نے بنگلہ دیش کے شہریوں کے لیے جو اپنے ویزاز تھے اس پر سے تمام پابندیاں ہٹا دی تھی، اور پاکستان کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ اس کے بعد آیا تھا کہ ہم بنگلہ دیش کے ساتھ اچھے ریلیشنز چاہتے ہیں، ٹریڈ سمیت. اس پہ بنگلہ دیش کا یہ رسپانس آیا تھا کہ بنگلہ دیش بھی پاکستان کے ساتھ اچھے ریلیشنز چاہتا ہے، اور اس معاملے میں ڈپلومیٹس کے ساتھ بنگلہ دیش کوآپریٹ کرتا رہے گا، لیکن بنگلہ دیش کو 1971 والا جو واقعہ ہے یہ ہمیشہ یاد رہے گا. اب یہ ایک بیان آیا بنگلہ دیش کی جو پی ایم ہے ان کی طرف سے، اور بات کچھ آگے بھی بڑھی ہے دونوں ملکوں کے درمیان. یعنی 1971 والے واقعے کو یاد رکھنے والی بات تو شیخ حسینہ نے کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی دونوں ملکوں کے درمیان بڑی پازیٹیو چیزیں بھی سامنے آئی ہیں. اچھا، اگر آپ دیکھیں تو اس ساری بات میں کہیں بھی انڈیا کا ذکر ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انڈیا کی جانب سے اس اسٹیٹمنٹ پر کمنٹ پاس کیا گیا بلا وجہ، ایز اف بنگلہ دیش اینڈ پاکستان آر پارٹس آف انڈیا. اور انڈیا کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کی جوائنٹ سیکریٹری ہیں سمتا پنت صاحبہ، انہوں نے جیسے برطانیہ کے وائسرائز ہوتے تھے اسی کے اسٹائل میں انہوں نے آؤٹ آف نو ویئر یہ بیان دے دیا کہ ہم شیخ حسینہ کی بات کو انڈورس کرتے ہیں. بلا شبہ 30 لاکھ لوگ ہلاک ہوئے تھے 1971 میں، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اب ذرا انڈین منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس سے کوئی پوچھے کہ کیا شیخ حسینہ نے یہ اسٹیٹمنٹ انڈیا میں کھڑے ہو کر دیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ریلیشنز نارمل رکھیں گے لیکن 1971 کو نہیں بھول سکتے؟ کیا انہوں نے دلی میں بیٹھ کر یہ بات کہی تھی؟ کیا ڈھاکہ میں پاکستانی سفیر اور شیخ حسینہ کے بیچ ہونے والی اس ملاقات میں کوئی انڈیا کا بندہ بھی موجود تھا، انڈین سفیر بھی موجود تھا؟ نہیں. تو پھر انڈیا کو بنا ضرورت بنگلہ دیش اور پاکستان کے آپسی مسائل میں کمنٹ کرنے کا کس نے کہا ہوا ہے؟ کیا بنگلہ دیش نے انڈیا سے یہ کہا کہ شیخ حسینہ کے اس اسٹیٹمنٹ کو آپ انڈورس کریں؟
نہیں کہا بنگلہ دیش نے. تو آخر خود ہی بنگلہ دیش اور پاکستان کے بائیلیٹرل جو میٹنگز ہیں ان میں ہونے والی بات پر انڈیا کس کیپیسٹی میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے, جبکہ بنگلہ دیش اور پاکستان الگ آزاد ملک ہیں اور ان کا انڈیا سے کوئی لنک نہیں ہے, تو پھر انڈیا کیوں بیان دے رہا ہے ان کے اسٹیٹمنٹ پہ؟ دیکھیں, انڈیا امریکہ کی طرح سپر پاور بھی نہیں کہ ہر معاملے میں بیچ میں پڑے. دنیا کے نقشے پہ جو بنگلہ دیش کی ہے وہی ویلیو انڈیا کی ہے, وہی ویلیو پاکستان کی ہے. انڈیا ان دونوں ملکوں سے کسی بات میں آگے نہیں ہے. بنگلہ دیش اور پاکستان بھی سوورن ملک ہیں, تو پھر سرکاری سطح پہ بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ کرنے کا اختیار آخر انڈیا کو کس نے دیا ہوا ہے؟ اچھا, اس کے بعد اس بات کو تمام انڈین میڈیا آؤٹ لیٹس میں عام بھی کیا گیا, اور پروپیگنڈا کا یہ سلسلہ جو کہ دسمبر سے شروع ہوا تھا ابھی تک جاری ہے. البتہ اب پچھلے کچھ ہفتے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اب انڈین ڈپلومیٹس اور جو انڈیا کی میڈیا ہے ان کی توپوں کا رخ پاکستان سے زیادہ چین کی طرف ہو چکا ہے, اور اب اوپنلی انڈیا کی جانب سے اس بات کو پھیلایا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے بڑھتے ہوئے ریلیشنز اس کے پیچھے چین ہے, کیونکہ اس طرح کرنے سے چین انڈیا کے اثر کو کم کرنا چاہتا ہے بنگلہ دیش کے اندر, اور اس کام میں چین کو بنگلہ دیش کے اندر موجود جو پرو پاکستان لابیز ہیں وہ اس سلسلے میں چین کی مدد کر رہی ہیں. اس سلسلے میں انڈیا کے مشہور میڈیا آؤٹ لیٹ سواراجیا کی جانب سے یہ آرٹیکل لکھا گیا ہے. اور صرف یہی نہیں, انڈیا کے اکثر میڈیا آؤٹ لیٹس میں اس وقت زور و شور کے ساتھ یہ پروپیگنڈا جاری ہے کہ چین دراصل بنگلہ دیش کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوششیں کر رہا ہے. حالانکہ جس طرح سے بنگلہ دیش کے فارن ریلیشنز پر انڈیا کی جانب سے آفیشلی یہ بیانات آ رہے ہیں, ایسے بیانات چین کی طرف سے کبھی بھی نہیں آئے بنگلہ دیش کی فارن پالیسی میں. کبھی بھی چین کی طرف سے سرکاری سطح پر اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی کہ چین کا ایک نام بھی نہ لیا گیا ہو کسی چیز میں اور چین نے بنگلہ دیش کی اس چیز پہ اسٹیٹمنٹ پاس کی ہو. یعنی آپ خود سوچیں کہ ایک چیز جس سے انڈیا کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے, بات ہو رہی ہے بنگلہ دیش اور پاکستان کے آپسی ریلیشنز کی, اور بیان اس کے بیچ میں دے رہا ہے انڈیا. انڈیا کا کوئی تک نہیں بنتا ہے ان دونوں ملکوں کے آپسی ریلیشنز میں. اس کے علاوہ انڈیا کی جانب سے یہ بھی پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ انڈیا کے نارتھ ایسٹ میں جو انتہا پسند تحریکیں چل رہی ہیں, سیپریٹسٹ موومنٹس جو چل رہی ہیں, ان کو پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI سپورٹ کر رہی ہے چین کے ساتھ مل کر, اور ان کو بنگلہ دیش کے اندر سے بھی جو پرو پاکستان لابیز ہیں, خاص طور پر اسلامی گروپس جو ہیں بنگلہ دیش کے, وہ سپورٹ کر رہے ہیں. یہ بھی ایک چیز پھیلائی جا رہی ہے جو کہ مستقبل میں بنگلہ دیش کے لیے بڑی خطرناک ہو سکتی ہے, اور بنگلہ دیش کو یقیناً چاہیے ان کی فارن منسٹری کو کہ اس پہ شٹ اپ کال دے انڈیا کی میڈیا کو, کہ جس طریقے سے اس طرح کیس بلٹ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بنگلہ دیش کے اندر کہ نارتھ ایسٹ کے سیپریٹسٹ موومنٹس کو بنگلہ دیش کے اندر سے سپورٹ حاصل ہو رہی ہے, اس پہ لازمی طور پر ایک شٹ اپ کال جانا مسٹ ہے انڈیا کی جو میڈیا ہے اس کی جانب, کیونکہ یہ کیس بلٹ اپ کیا جا رہا ہے بنگلہ دیش کے خلاف کہ وہ نارتھ ایسٹ کی سیپریٹسٹ موومنٹس میں ملوث ہے سم ہاؤ, جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اور بنگلہ دیش کا دور دور تک ان موومنٹس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آفیشلی. بہرحال آئیڈیلی ہونا تو یہ چاہیے کہ انڈیا کی یہ جو بنگلہ دیش کے فارن ریلیشنز میں انٹرفیئرنس ہے اس کو روکنے کے لیے بنگلہ دیش کو سنجیدہ اقدامات کرنے چاہیے, اور انڈیا کو یہ باور کرانا چاہیے کہ بنگلہ دیش ایک آزاد ملک ہے, اور ان کی فارن پالیسی میں یا ان کے جو ریلیشنز ہیں اس پہ انڈیا کو کمنٹس تب تک نہیں کرنے چاہیے جب تک بنگلہ دیش ان کو کمنٹ کرنے کی اجازت نہ دے.